کے بیٹے ہیں ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کریں، اور یہ ماؤں کے ہاتھ میں ہے. میں ایک ماں ہوں، میرا بیٹا، میں ابھی سے بہت زیادہ آپ کہیں کانشیس ہوں کہ مجھے کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، کہ کل اس کو ایک پورا خاندان لے کر چلنا ہے. اس کی انشاءاللہ جب شادی ہوگی، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو معاشرے میں سٹینڈ کرنا ہے، تو ہر بات آتی ہے ماں کی تربیت کے اوپر، ساری بات آتی ہے. تو ہم نے ان کو اسٹرانگ کرنا ہے اپنے بیٹوں کو، لیکن ساتھ ان کو اتنا نرم دل رکھنا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی اختیار کریں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ بیوی ہیں، ان کے معاملے میں نرمی کا معاملہ کریں. یہ ہمیں اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے. بیٹے جو ہیں وہ ایگریسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو بڑے طریقے سے آپ کو دونوں کو سمجھانا ہے، دونوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی عورتیں پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی دور کریں. کئی لڑکیاں میسج کرتی ہیں اور وہ روتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ یعنی کہ ہمارے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں، ہمیں خرچہ نہیں دیتے، گھر سے باہر رہتے ہیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے. اس کے پاس اگر پیسہ نہیں بھی ہے نا، اس کے پاس پیسہ کم ہے لیکن وہ اس کا گزارا کریے، لیکن عزت کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اپنی عورتوں کو عزت دینا سیکھیں، اور یہ آپ ماؤں بہنوں کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ عورت کو عزت دیں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے معاملات بہت بہت آسان کرے. اچھا جی، اب ہم کوشچن دیکھتے ہیں. اچھا جی، اسٹار سے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کوشچن ہے. میرے حبی نے سیکنڈ میرج کی، پلیز گیو می سجیشن وٹ آئی ڈو. دیکھیں آپ نے معاملہ ادھورا بتایا ہے. اچھا، ہاؤ آئی مینج. میرے 2 بچے ہیں، مجھ سے بھی پسند سے شادی کی لیکن کچھ مس ہیپ ہوئے تو شادی کر لی انہوں نے. آپ ساتھ ہی رہتے، وہ سیپریٹ ہیں، رہتی سیکنڈ. اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آپ، اس کو کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں، ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوئی پسند ہے، صرف آپ اس کو دل ہی دل میں لائک کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا یا لڑکی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، خود آگے نہ بڑھیں. جب بھی آپ آگے بڑھتی ہیں تو اس کے رسپانس میں کچھ نہ کچھ الٹا ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ سے پسند کی شادی کی، یا آپ مطلب اگر آپ کا کوئی آپس میں کوئی اس طرح کا شادی سے پہلے کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا افیئر رہا ہے، تو دیکھیں اس کے ریٹرن میں پھر انہوں نے بھی آگے سے آپ کے بعد دوسری شادی کر لی کسی اور کے ساتھ. خیر یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب شادی ہوگی، اب اسلام میں جائز ہے کہ مرد جو ہے ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں کر سکتا ہے، جو وٹ ایور دا ریزن از، جس بھی ریزن پہ انہوں نے شادی کی ہے. اب ان کے اوپر آپ کے ہسبینڈ پہ فرض ہے کہ وہ دونوں بیویوں میں جو ہے انصاف رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ویسا نہیں رکھتے تو قیامت والے دن وہ ایک جگہ سے مفلوج اٹھیں گے، یعنی ایک سائڈ ان کی مفلوج ہوں گے، فالج ہوا ہوگا، یعنی انہوں نے ایک بیوی کا حق ادا نہیں کیا. اس کا حق ادا کریں. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کا حق ادا کر رہا ہے اور اس بیوی کا بھی ادا کر رہا ہے تو اوکے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، دل سے ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ میرج جو نکاح ہے وہ حلال چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں ایکسیپٹ کرتی، مجھے ساتھ دھوکا ہوا ہے، دس اینڈ دیٹ، انہوں نے آپ کو ڈیورس نہیں دی، آپ کو رہتے ہوئے ساتھ دوسری شادی کی اور آپ کا بھی حق ادا کریں، تب معاملہ خراب ہوگا جب وہ آپ کا حق ادا نہیں کریں گے. اگر وہ حق ادا کریں اوکے، اس کو ایکسیپٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سکون دے آپ کے گھر میں، آپ کا ماحول بہت پرسکون ہو، آمین. اچھا جی، میم ینگ گرلز جن کی ایج شادی کے نزدیک ہو وہ کیسے زندگی بہتر کر سکتی ہیں، یہ بتائیں. ینگ گرلز جن کی شادی، اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن بھی آیا تھا، وہ بھی میں ساتھ ہی ڈسکس کر چلوں. ایک لڑکی تھی، ان کا مجھے میسج آیا تھا کہ میری مطلب شادی کی ایج ہے لیکن میری ایج آگے بڑھ گئی ہے اور میرا رشتہ نہیں ہو رہا. اس بات پہ میرے گھر والے مجھے منحوس کہتے ہیں، مجھے کوستے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی، تمہارا قصور ہے، ہمارے گھر کے جو باقی مسئلے مسائل ہیں وہ تب حل ہوں گے جب تمہاری شادی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی. آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مقرر وقت کیا ہوا جس پہ یہ ہوگا. ہمارے معاشرے میں
بات ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کو سمجھانے والی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو عقل اور سمجھ دے کہ یہ بیٹیاں ہیں آپ کی، ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ان کی شادی کرنی ہے. اگر کوئی لڑکی خود اٹھ کے اپنا نکاح کر لے تو پھر وہ تو غلط ہے نا، وہ ناجائز ہے. ٹھیک، پھر ہم اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ہے بھی برا بلا برا کام ہے. لیکن اب اگر اب آپ کی بیٹی عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ آپ کے گھر میں بیٹھی ہے تو آپ اس کو کوسیں گے؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے. ٹھیک، تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اب اگر ماں باپ آپ ایسے کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی برا نہیں کرنا، آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا. دیکھیں بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو پریکٹیکلی عمل کرنا ہے، اٹھنا ہے. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ پر توکل کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے. دیٹس اٹ. تو اس معاملے میں آپ اللہ سے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہیں آپ. ٹھیک، اللہ سے دعا مانگے یا رب العالمین مجھے بہترین زوج عطا فرما اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتی رہیں. جنہوں نے کوشچن پوچھا ہے کہ وہ کیا کریں جب شادی کی ایج ہے اور شادی ابھی نہیں ہو رہی، تو اپنے آپ کو کسی اچھے پروڈکٹیو کام میں بزی کر لیں، نہیں تو آپ شیطانی کام میں مبتلا ہو جائیں گی. ہماری یوتھ کدھر جا رہی ہے کہ جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں، ابھی ان کی شادی کی عمر بھی نہیں ہوتی لیکن جوان ہو جاتے ہیں تو ابھی گھر والوں کا کوئی ارادہ نہیں شادی کرنے کا اور موبائل ہاتھ میں ہے اور فرینڈز غلط ہیں تو وہ غلط طرف چلی جاتی ہیں. تو جیسے ہی آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو اچھی ایکٹیویٹیز میں لگا دیں. آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک شادی کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو آپ نے اچھا بنانا ہے. کسی بھی چیز کا جو ویٹنگ ہوتا ہے نا پیریڈ، جب آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو گن گن کے گزارنے کی بجائے اس میں کوئی اچھا کام کریں. کیونکہ جب آپ فالتو بیٹھ جاتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے اور شیطان پھر دماغ میں آ کے فضول سوچے ڈالتا ہے. جتنی بھی ینگ گرلز ہیں آپ یاد رکھیں کہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بزی رکھنا ہے. آپ اپنی کوالیفیکیشن آگے بڑھائیں، آپ کسی کو پڑھائیں، جو ہنر آپ کو آتا ہے وہ سیکھیں، جو سیکھنا چاہتی ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں ابھی ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے شادی شدہ لوگوں کے معاملات، دیکھیں آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں. کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی شادی کو اپنا گول نہ بنائیں، کبھی بھی نہ بنائیں کہ میری شادی ہوگی تو یہ ہوگا، میری شادی ہوگی تو میں خوش ہوں گی. نہیں، شادی کو گول نہ بنائیں. آپ کو نہیں پتا کہ زندگی کب ختم ہو جائے، تو اس زندگی کو اچھا بنائیں. شادی ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوتی اور آپ اپنا سارا ٹائم برباد کر دیتی ہیں تو پھر اللہ کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گی. تو شادی کا گول نہ بنائیں. ایک ضرورت ضرور ہے، ایک سنت بھی ہے، لیکن اس کے انتظار میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اچھے کاموں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ لگائیں. اچھا جی، اچھا جی، میرے